रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात और तजवीज़ के तबादलों का सिलसिला जारी है। ताहम दूसरी जानब तुंद तेज़ बयानात और एक दूसरे से बरतरी हासिल करने के लिए बयानिए भी बनाए जा रहे हैं और बहुत से तजिया निगार कह रहे हैं कि अब ये जंगी महाज से मामला जो है वो बयानियों की जंग पे जा पहुंचा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया के मुताबिक सख्त तजवीज़ अब ईरान को भिजवाई हैं, बिलखसूस ईरान के जौहरी मवाद के हवाले से। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं, लेकिन अगर मुआहदा नहीं होता तो जो वॉर का ऑप्शन है वो टेबल से नहीं हटा। हम आपको सुनाते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से क्या कह रहे थे। I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एज वी कॉल इट, क्योंकि अब उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया था, डिफेंस से वॉर उसको बना दिया था। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से जो उनके हेड हैं मुज़ाकराती टीम के डॉक्टर बाकर कलीबॉफ साहब, उन्होंने कहा है कि ठोस नताइज आने के बाद ही अमेरिका से मुआहदा होगा और ईरान के अवाम के मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। फिर व्यूअर्स, आपकी तवज्जो मैं इस जानिब भी मबजूल करूंगा कि ये तो इस वक्त पॉज है, यानी कि सीज फायर है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, गाज़ा में भी और जनूबी लबनान में भी। जनूबी लबनान में उनके वज़ीर आज़म के मुताबिक जो ज़मीनी दस्ते हैं उन्होंने लिटानी रिवर को क्रॉस किया है और एक तारीखी किला है जनूबी लबनान में, उसको कैप्चर कर लिया है। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का जवाबी रद्दअमल भी आ रहा है, तो ये भी एक बहुत अहम वॉर थिएटर बनता हमें दिखाई दे रहा है। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। अब जंगी महाज से मुल्की सियासत की तरफ अगर हम आएँ तो गिलगित बल्तिस्तान में अगले इतवार यानी 7 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं। 24 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। 9.5 लाख वोटर अपना हक रदई इस्तेमाल करेंगे और जो 395 उम्मीदवार मैदान में है, PMLN, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तमाम पार्टीज जो हैं वो कन्वेसिंग कर रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार की बड़ी तादाद भी मौजूद है और इस हवाले से भी अब जो सियासी सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है सोहेल खान अफरीदी साहब, वो उनको गवर्नेंस के हवाले से बिलखसूस जो फंड्स की मुसावियाना तकसीम और जो काबीना में तोसी हुई है, नाराज़ अरकान का सामना है और वो उन्होंने मरकज़ी क़यादत तक भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हैं कि उनकी बात को नहीं सुना जाता और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या कारकर्दगी, उससे अदम इत्मीनान का उन्होंने इज़हार किया है। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाराज़ अरकान को मनाने के मिशन पर मुतहरक हैं। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में 2 मुझे मायनात सियासतदानों ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया समर हारून बिलोर साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हमायूं मोहम्मद साहब आपसे करूँगा। सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी जो हैं वो जवां साल हैं, बहुत से फ्रंट्स पर मुतहरक दिखाई देते हैं, लेकिन इन हाउस अब उन्हें जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और इश्यूज हैं गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। साथ से मैंने कहा लास्ट टाइम उन्होंने तौसी की, उस पर भी जाहिर बात है उनसे पहले भी जो उनके प्रेडिसेसर थे अलीमीन गंडापुर साहब, उनके भी कुछ करीबी मेंबरान असम्बली मौजूद हैं। आपको पता है कि हमारी सियासत में अकोमोडेशन की भी सिचुएशन चलती है कि लोगों को एडजस्ट भी किया जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप चूंकि फेडरल में बैठे हैं, जो आपकी फेडरल लीडरशिप है उनकी नज़र है खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नेंस के मामलात हैं, बिलखसूस लॉ एंड ऑर्डर हो गया या किस तरह फंड्स जो हैं उनको यकसा तौर पर तकसीम किया जा रहा है और काबीना में जो एडजस्टमेंट की कोई पॉलिसी है या मेरिट पे ही रखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो 2 चीजें हैं सर, गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का अगर आपका मुराद टेररिज्म है तो नॉर्मली टेररिज्म लॉ एंड ऑर्डर के अंडर नहीं आता, इट्स अ सेपरेट वो होता है। लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल पुलिस, चोरी चकारी, इस किस्म की चीजें, डकैत, ये चीजें हो जाती हैं, कई लड़ाई शड़ाई हो गई, इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। लेकिन जहाँ पे टेररिज्म होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसमें आपकी इंटेलिजेंसी आती है,
اس میں آپ کی آرمی آتی ہے, اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا رول آتا ہے, اور اس میں لوکل پولیس اور اس کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس یہ آتے ہوتے ہیں. تو اس کا بہت بڑا واسٹ اس کا کیا کہہ سکتے ہیں اس کا دائرہ ہوتا ہے, ایز اپوز ٹو سمپل پروونشل گورنمنٹ کے. یہ دونوں بڑی فرق چیزیں ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا آپ کس ریفرنس سے سر کر رہے ہیں, ابھی لیکن میں پچھلے دنوں پرزیوم آپ کے کرتا علم ہوں, میں ہوگا کہ میں بہت مشہور جو پرزیوم کر رہا مولانا ہوں, تھے چارسدہ کے شیخ میں محمد ادریس وہی کر صاحب, رہا ہوں. ان کی ہاں بھی جی, شہادت ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی دیکھیں میں سچویشن یہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں نا, میں اسی طرح کہہ رہا ہوں. لکی جو مروت میں آپ ٹیررزم دیکھ ہے, لیں جس طرح کے انسیڈنٹس میں ہو رہے اس کو ہیں. کہہ رہا ہوں, اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی جو ٹرمینالوجی ہے میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آپ جس کو آپ لا اینڈ آرڈر کہہ رہے ہیں وہ ٹیررزم ہے. تو ٹیررزم کا واقعی پرابلم ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 2006 سے سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ ابھی تک مسلسل چل رہا ہے. درمیان میں صرف درمیان میں ایک جو تھا آیا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف کی جب فیڈرل گورنمنٹ آئی تھی اس دوران میں 2018 سے لے کے 2022 کے درمیان میں آیا تھا. اس کے بعد پھر اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اسی طریقے سے چل رہا ہے, اور ابھی کافی زیادہ ہو گیا. تو اس کے جو اس کو ڈیل کرنے کی جو چیزیں ہوں گی, اس میں ہمارے پورے فیڈرل کی جتنے بھی ایجنسیز ہیں ان سب کو بھی بیچ میں اپنا حصہ لیکن ڈالنا سی ایم پڑے کا گا, تو لیڈ اور رول تب ہوگا پہ نا ہوگا. سر, سی ایم کا تو نہیں لیڈ سر, رول ہوگا نا اس میں سی ایم کا لیڈ رول نہیں ہوتا. اس میں آپ کے جو فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا لیڈ رول ہوتا ہے. اس میں آپ کی جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا سر لیڈ جو رول نہیں ایپیکس ہوتا. میں کمیٹی اس لیے آپ بنتی کو ہے کریکٹ صوبائی, کروں. اس کو کون چیئر کرتا ہے سر؟ دیکھیں جو ایپیکس کمیٹی صوبائی بنتی ہے, اگر وہ ٹیررزم کی بیسس پہ ہو, اس میں وہ ایز اے ممبر میری نظر میں نہیں سی ایم ایز چیئر اے کرتے ہیں ممبر سر. ہونا چاہیے. سر معذرت کے ساتھ آپ کی میں تصحیح چلے کرتا پھر چلوں, مجھے سی نہیں ایم پتا, کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا ہوگا سی ایم چارج کیا وہ کرتے ہوں گے, چیئر کرتے ہوں گے, لیکن اسٹل جو ٹیررزم ہے اٹ ڈز ناٹ کم انڈر, میری نظر میں اٹ ڈز ناٹ کم انڈر the provincial government. چلو اس بات سے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پرابلم ہے, and I say and I admit کہ وہ پرابلم ہے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ہم سب کو کرنا پڑے گا. اس میں ہماری جو گورنر سے بھی بات ہوئی تھی, اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی. جو لوکل جرگہ ہے اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی. بعض چیزوں پہ پورے کے پی کے اندر جو لوگ ہیں, جو نمائندگان ہیں, ان کی بھی بعض ریزرویشنز ہیں کہ کس طریقے سے ڈیل ہونے چاہیے. تو وہ ایک چیز آ جاتی ہے. کابینہ کی تو ایکسپینشن, یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. کابینہ کے ایکسپینشن دیکھیں, یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یہ تھوڑا بہت پرابلمز آتے ہیں. جب آپ کابینہ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, کوئی خوش ہو رہا ہوگا, کوئی خفا ہو رہا ہوگا, کوئی کہہ رہا ہوگا وائی ناٹ می, کوئی کہہ رہا ہوگا میرٹ. اس میں میرٹ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو میرٹ پہ رکھے, کس کو نہ رکھے, کس طرح کا میرٹ رکھے. وہ ذرا پولیٹیکلی یہ ذرا ڈیفیکلٹ چیز ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی خوشی, کبھی کوئی خفقان اپنی جگہ پہ لگے رہتے ہیں, اور وہ چلتا رہتا ہے, وہ ہر جگہ چلتا رہتا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے بہتر طریقے ہیں, اور آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. بہت ساری چیزوں کو آپ مطلب کہیں کسی کو کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کر لیں, کسی کو کسی اور جگہ سے کمپنسیٹ کر لیں, تو لیکن آپ اس کو کیے جا سکتے اگر ہیں. آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ علی امین گنڈاپور کو کمپیئر کریں سہیل آفریدی سے, تو آپ کس کو زیادہ بہتر پرفارمر آپ کو نظر آتا ہے ایز اے پی ٹی آئی انسائیڈر؟ دیکھیں, جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اینڈ رزلٹ دیکھوں گا. دونوں کا کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا. ایک علی امین گنڈاپور ذرا کیا کہہ سکتے ہیں, انہیں تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا ان کا, انہوں نے منسٹری بھی گزاری تھی 2-3 سال. اس سے پہلے مطلب یہ ان کا ایک قسم کا تھرڈ ٹینیور تھا جس میں وہ ایز اے منسٹر جا رہے تھے. تو ان کا اپنا ایک پلس پوائنٹ تھا. اس کا اپنا ایک پلس پوائنٹ ہے, یہ ینگ بندہ ہے, یہ تھرو گراؤنڈ روٹس آیا ہوا ہے وداؤٹ اینی فیملی بیک گراؤنڈ. علی امین کا بڑا اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو اس کے اپنے بہت پلس پوائنٹس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی دینا چاہیے, اسپیس بھی دینا چاہیے. غلطیاں بھی کریں گے یہ, اسی طرح ہی آپ سیکھتے ہیں, لیکن I think he has got a good future and I would support people like him. I supported Ali Amin, I'll support him as well. At the end of the day, یہ دونوں کے دونوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا لال ہیں, ہیرے ہیں. یہ ایک قسم کا ہیرا ہے, دوسرے قسم کا ہیرا ہے. دونوں کی اپنی اپنی طاقتیں ہیں, دونوں کی اپنی کمیاں بھی ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی. اوکے, میں سر دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. سمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں دونوں ہیرے ہیں, اور جو ہے وہ لیب گرون ہیرے. اچھا, لیب گرون آج کل لیب گرون ہیرو نے مارکیٹ کو انفلٹریٹ کر دیا ہے, تو یہ بھی لیب گرون ہیرے ہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گراس روٹ سے آئے ہیں, ان کی تو کوئی پیڈیگری بھی اس طرح نہیں ہے سہیل آفریدی صاحب کی جو گنڈاپور صاحب کی ہے. نو ڈاؤٹ علی امین گنڈاپور صاحب, یہ ایک عجیب معمہ ہو گیا ہے کہ ہم علی امین گنڈاپور صاحب کی گورننس کو بہتر کہہ رہے ہیں,
Compare کر رہے ہیں. کمپیریزن میں دیکھیں وہ تو آ جاتا ہے نا کیونکہ بات ہے ایک ہی جماعت سے ہیں دونوں. تھے اس جو لاٹ ہے اس سے وہ قدرے بہتر تھے اور قدرے بہتر تھے اور اس کا جواب سینیٹر صاحب نے دے دیا ہے کیونکہ ان کا تیسرا ٹینیور تھا. ان کو ایٹ لیسٹ محکمے چلانے کی, وزارتیں چلانے کی, فائلز موو کرنے کی, سسٹم کی ٹریننگ تھی. یہ دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے. آپ بالکل ایک نئے بندے کو, بے شک یوتھ کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے, ان ایکسپیرینس میں ایک رونیس ہوتی ہے, ایک پبلک اپیل ہوتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صوبہ بھی تو چلانا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کبھی ایک محکمہ نہیں چلایا. بے شک یہ اچھا نہ ہوتا کہ ان کو کوئی وزارت دے دیتے, وہ اس وزارت میں سٹار کرتے, اس وزارت میں پرفارم کرتے. گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے, یہ وزیر تھے ابھی ریسنٹلی 24 کے الیکشن کے بعد. نہیں, یہ اس وقت وزیر نہیں تھے. اچھا, یہ گنڈاپور صاحب کے ہٹنے سے کوئی, جو بالکل ان کے ہٹنے سے پہلے 6 یا 8 ہفتے پہلے جو کیبنٹ ریشفل ہوا ہے اس میں یہ مشیر بنے. اچھا, مشیر بنے تھے سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب, ہی واز نیور اے وزیر. تو اگر یہ ذرا سے اس طریقے سے آ جاتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا, ان کو بھی کم سٹرگل کرنا پڑتا. یہ ساری باتیں کوئی گھر سے تو سیکھ کے نہیں آتا, آن جاب ہی سیکھنی پڑتی ہیں. ان کے لیے بھی آسانی ہوتی. اور آئی تھنک کہ ہم جو سن رہے ہیں یہ آلدو ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں یہ پختونخوا کا معاملہ ہے, کیونکہ 92 الیکٹڈ ممبرز اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. تو اگر فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی, یا اگر جو کام ہیں وہ احسن طریقے سے نہیں ہو رہے. اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک وتیرہ رہا ہے, جس ٹائم میں نے بھی ان کے ساتھ اسمبلی میں ایک ٹینیور گزارا ہے, یہ اپوزیشن کی حلقوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اپوزیشن کے حلقے بھی تو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. اور پھر آئی تھنک کہ سہیل آفریدی صاحب کیونکہ خود وہ انہوں نے زیادہ فوکس خان صاحب کی رہائی پہ, آؤٹ آف all the آؤٹ سائڈ expectations نہیں, اور ان کی وزٹس اور اڈیالہ اور کبھی کوئٹہ کبھی کراچی کبھی پختونخوا میں ان کے دھرنے واٹ ایور. تو ان کی کچن کیبنٹ ہے جو پیچھے معاملات کو چلا رہی ہے, انتہائی کرپٹ. ان کے اوپر روز سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. ٹینڈرز کے پروسیس کو خیبر پختونخوا کے جو موسٹ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, طارق آفاق صاحب, عرفان صاحب, مطلب احتشام بشیر صاحب, وہ ایک, میں آپ کو نام لے کے وہ جرنلسٹ بتا رہی ہوں, وہ ان پہ ڈیلی سٹوریز کر رہے ہیں کہ طریقہ کار اب یہ ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے ٹینڈر اپنی مرضی کی کسی کمپنی کو دینا ہوتا ہے تو اس ٹی ایم اے میں یہ نیا بندہ لے آتے ہیں, اپنا کوئی چنندہ افسر لے آتے ہیں. وہ بندہ کوئی ٹینڈر کر کے باقی لوگوں کو فیل کر کے ایک کمپنی کو ٹینڈر دے دیتا ہے, اینڈ ہی گوز بیک ٹو ہز اوریجنل پوسٹ. ان 2 to 3 weeks ایک کام بھی ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ٹریسز بھی نہیں پہنچتے. تو آئی تھنک ان کی انٹرنل کافی معاملات گڑبڑ ہیں, اور کچھ ہمیں آج وائس نوٹس بھی ملے ہیں ان کے کوئی واٹس ایپ گروپ سے, پتہ نہیں وہ تصدیق شدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن گنڈاپور صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی اس میں لگتا ہے کہ ذرا تو تکرار بھی ہوئی ہے. اوکے. اور دوسرا میں یہ پوچھوں گا ہمایوں صاحب سے کہ ان کا تو نعرہ یہ ہے کہ صاف چلی شفاف چلی. وہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر جو ہے اس میں ٹیررزم پریویو میں نہیں آتا صوبائی وزیر اعلیٰ. کیا آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے؟ میں نے سنا, دیکھیں ہم تو چیخ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب ہمارے ہاتھوں سے یہ سب کچھ نکل جائے گا, پھر ہم سب بیٹھ کے روئیں گے, دیکھیں یہ پاس دا پارسل نہیں ہے. جب بڑی کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں, بڑی کرسی کی بڑی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. خیبر پختونخوا کے اوپر اگر آپ لوگوں کی حکمرانی ہے تو خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں, دہشت گردی ہے, بد امنی ہے, اب کون سالو کرے گا؟ اگر ہم نے اس پہ ایک ایکشن لینا ہے, کون سالو کرے گا؟ دیکھیں اس میں, اور بیکاز ایک ایٹ دا ٹاپ لیک آف ول نظر آتی ہے, کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں, تو عوام کے بیچ میں بھی بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. دیکھیں جگہ پہ جگہ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے کا جو رواج ہے, انوار صاحب, امن لشکر بن جاتے ہیں, ان کو کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں ہوتا. پولیس بیچاری سٹنگ ڈکس, اور بنو میں اور لکی مروت میں جو ہوا, بنو ڈومیل میں جو حملہ ہوا,
2 महीनों में 5 दफा ये पुलिस स्टेशन अटैक हुआ, 2 महीनों में 5 दफा। फाइनली वो आके, जैसे एक वो ट्रेजिक फिल्मी सीन नहीं होती, सबको मार के चले गए और इन दी एंड आर्मी आई। तो ये पुलिस वालों को कौन बचाएगा, कौन पॉलिसी बनाएगा इनको वो करने के लिए? हम तो चीख के सिर्फ इनकी तरफ ही कह सकते हैं। सर ये बड़ी फिक्र अंगेज बात है कि सारे पुलिस वालों को जो है डोमेल बन्नू में मार के चले गए, शहीद करके चले गए। बिल्कुल शहीद। और दूसरा आपके सामने समर साहबा कह रही हैं कि करप्शन जो है वो टेंडर्स में बेपनाह है, किचन कैबिनेट चला रही है। तो सर आप तो सबसे ज़्यादा उन लोगों में शामिल हैं जो शफाफियत की बात करते हैं और कहते हैं कि ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो बात हुई थी और इन्होंने जिक्र किया कि वो किस किस्म के वो लैब ग्रोन। हाँ, लैब ग्रोन। आप तो डॉक्टर, आपको लैब्स का बेहतर पता होगा। नहीं, मैं उधर ही आना चाह रहा था ना। देखिए, बात ये है कि अब टाइम ये आ गया कि जिरकॉन खुद इस बात की बातें कर रहा है। वो जिरकॉन के जो कि किसी भी अंगूठी से निकाल के किसी और अंगूठी में डाल दो, सिर्फ हाथ में होना जरूरी है। किसके हाथ में हो डज नॉट मैटर, उसका कोई दीन ईमान ना हो, हाथ में होना, रिंग में होना जरूरी है, पावे किसी की भी रिंग हो, बस ये चीज है। तो इनको क्या पता कि वो जो 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 हीरे होते हैं उनकी क्या वैल्यू है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो इस वजह से हम उस तरफ नहीं जाते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूँ। मुझे एक बात बताएं, 3-4 ऑपरेशन हुए केपी में टेररिज्म के खिलाफ, 3-4 मेजर ऑपरेशन हुए। वो सूबाई हुकूमत ने किया या फेडरल हुकूमत से आर्मी गई थी? लेकिन आप सूबाई हुकूमतों ने उसको ओन किया ना, पॉलिटिकल ओनरशिप दी ना सर। मुझे सवाल, हम देखिए मेरी बात सुने, मेरा इन सवाल टेंडम का हुए, जवाब। इन टेंडम हुए, मैडम कह रही हैं। सुने। इस तरह होता है कि आर्मी जाके ये ऑपरेशंस करती है, इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये ऑपरेशंस होते हैं। आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि फलानी जगह से मूवमेंट हो रही है, फलानी जगह पे जा रही है, और आप उसको प्रीएम्प्ट करते हो, उसको रोकते हो। ये वो चीज है जो टेररिज्म के लिए होती है। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म में मेरी नजर में फर्क है। आप लोगों की नजर में ना हो, आप अपने मौकफ पे कायम रहो, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन मैं आपकी जो डेफिनेशन है मैं उससे एग्री। सर हल क्या, चलें हल बता दें, सोल्यूशन। लोग तो वी आर इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन। ये है, अच्छा अब आपने बताया टेंडम होता है, सिंपल ये बात होती है, प्रॉब्लम जो भी होगा ना उसका हल आपको नॉर्मली, आपको जो वहां पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको बताएंगे कि हम ये हल चाहते हैं। उस हल को फिर इंप्लीमेंट करने के लिए या तो लोकल और या फिर आपको फेडरल की मदद की जरूरत होगी। अगर वहां पे ऑपरेशन होगा तो फिर फेडरल की हेल्प होगी, अगर वहां पे डायलॉग होगा या वहां पे किसी किस्म की बातचीत होगी तो वहां पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जाके वो करेंगे। ये तरीका सिंपल होता है। ठीक, आप वहां के जो केपी के जो लोकल हैं, आप उनसे पूछे वो क्या चाहते हैं। वहां पे लोहे जरगा हुआ है, वहां पे सारे लोग हुए, वहां पे इन्हीं की पार्टी के, ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इन्हीं के लोग उसी खैबर पख्तूनख्वा में उस लोहे जरगा में वही वोट दिया है जो पीटीआई ने दिया है, जो एएनपी ने दिया है, जो पीपल्स पार्टी ने दिया है। इन लोगों ने भी वही किया है। इनकी अपनी पार्टी जो लोकल है वो कुछ कहती है और जो इनकी फेडरल है वो कुछ कहती है। तो इनका अपना दीन ईमान नहीं है उस लिहाज से। रही बात, देखिए रही बात, मैं आपको एक बात बता देता हूं टेंडर्स की, जो नहीं, मैं आपको ये टेंडर्स और ये सारी चीजें, देखिए आपको जब आपको पता चला कि एक जहाज 11 अरब रुपए का था और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त क्या आज भी पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है शाह खर्चियों के लिए, लेकिन वहां पे 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा जा रहा है। आपको पता है आप लोगों के पास ये इंस्ट्रक्शन आ गई थी कि इस जहाज की खरीदारी के ऊपर कोई बात भी नहीं करनी। मीडिया को स्ट्रिक्टली कह दिया गया था कि ये, यहां तक मैंने सुना था उस पे तो बातचीत हुई है हमायूं साहब, उस पे तो बहुत बातचीत हुई है। उस पे कितने लोगों ने कहा है कि उनको नोटिस आए, उनके किसी से ये हटा लिया, किसी से वो हटा लिया गया, लोगों के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, उसको मना भी किया गया, उसको वो भी किया गया, इन सब चीजों को कर ले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी जगह पे टेंडर की गलती है आप प्लीज पॉइंट आउट करें। जो कर रही है मैडम, कर तो रही है, आपके सामने बैठ के कर रही है। सुन ले, यहाँ पे नहीं है, आप जाके वही सारी चीजें, चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि भाई अगर कोई चीजें आप बताएं हम उसको सीरियसली लेके उसको बताएंगे। अगर कोई मेजर स्कैंडल होता है, क्या चीजें सामने ना आ गई होती?
क्यों मैडम? छोटी मोटी रोज सामने आ रही है, ये मैं अभी आपको पूरा पीडीए का स्कैंडल पढ़ के सुना PDA का? सकती हूँ जी। मैं करते जाना, आप उनको कर देना, ये तो देखिए, तो अब वो देखिए, ये मानते तो नहीं अगर है आप इस कुछ। तरह करके इल्जाम कर, नहीं आप इस तरह इल्जाम कर रहे वो हैं, कह रही आप पीडीए का इतना बड़ा इल्जाम- स्कैंडल है सर, वो आपके सामने बता रही हैं। मुझे अभी तक सामने कोई नहीं आया, अभी तक कोई सामने नहीं आया कहने की हद तक ये कि फलाना है, लेकिन सामने कोई चीज नहीं आई। जो चीज वो करते हैं उसमें कोई अभी तक कोई मेजर चीज जो मेरी नजर में है वो नहीं आई। जो कोई चीज होगी, गलत होगी, उसको गलत कहा जाएगा। हम खुद भी गलत कहते हैं, हम उसमें से नहीं है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। जहां जो गलत चीज होगी मैं उसको गलत कहूंगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने कभी गलत को लेकिन सही अपनी नहीं वॉच कहा लिस्ट और पे ये सही रखे ना को सर, गलत ये कहा। चीजें अपनी वॉच लिस्ट पे तो आपको रखनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी तो चाहिए ना और आपको। हम लोग और होनी चाहिए और होंगी भी। देखिए हमारा हम लोग फॉर द सेक ऑफ क्या कह सकते हैं, इख्तिदार हम लोग नहीं आते। हम लोग चाहते हैं कि कुछ चेंजेस लेकर, हम लोग इसलिए नहीं आते कि भाई एक ही खानदान से लोग हैं। अब अगर बिलोर फैमिली है तो बिलोर फैमिली रहेगी, अगर शरीफ फैमिली है तो शरीफ फैमिली रहेगी, अब अगर दूसरी फैमिली है तो वही रहेगी, उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता। इन लोगों ने अपने वहां पे फैमिली के जो वो किए हुए, ये कहते हैं ना कि फलाने बंदे को उठाकर ले आते, ये लोग अपने खानदान में ये करते, भाई उस चाचे को, अच्छा उसका नहीं है बच्चा, चला गया, ओहो चलो मामे के पुत्र को बुला, वो नहीं है, चलो अच्छे खाला के पुत्र को बुला लो, वो नहीं है तो फलाने को कर लो। ये इनकी फैमिली, इन लोगों ने फैमिली लिमिटेड। वैसे सर अब तो आपकी जो नई काबीना में तौसीई हुई उसमें भी सारे पुत्र ही आए हैं और या भाई आए हैं सर। वैसे अगर आपने नाम पढ़े, लेकिन मैं चूंकि आपने बिलोर फैमिली का कहा तो समर साहब आपके पास। देखिए डॉक्टर साहब ना, डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपनी नजर लेफ्ट राइट भी दौड़ा दे, मुन्ने सिलाई साहब को जरा देख ले। जी जी, एक बोले, हाँ फिर एक मिनट कहने देना। जी जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पीटीआई के कैबिनेट में 2-3 भाई आए हुए, हम लोग उनको विद इन आवर पार्टी हम लोग सही नहीं समझते। तो आ तो जाते हैं असद कैसर के भाई काबीना में, असद कैसर आतिफ खान के भाई काबीना में, आतिफ खान के भाई, उनके कजन्स, अली अमीन गंडापुर का पूरा खानदान। आप गलत कह ना। देखिए हुमायूं साहब लास्ट टाइम पेशावर कब गए थे, उन्होंने अपनी कैबिनेट के मेंबर से कब मुलाकात की थी, उन्होंने उनसे ये सवालात कब किए थे। देखिए ये बातें करना, जहां पे लोग पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्यों इनकी पार्टी में अब इन्होंने मुन्ने सिलाई को अपना ऑल इन ऑल नहीं बना दिया, हमाद अजहर साहब को ऑल इन ऑल नहीं बना दिया। यहाँ पे बाप के बाद बेटा करे तो अच्छी बात है, किसी और पार्टी में बाप के बाद बेटा या बेटी या बहू सियासत करे तो इनको बुरा लग जाता है। तो या तो एक क्राइटेरिया रखें ना, अपने उसमें भी रखें कि जी 1 पर्सन 1 टेन्योर, उसके बाद बदल दें। इनकी तो ऐसे, ये लोग तो खुद कहते हैं कि हम तो सारे खंबे हैं। दूसरी बात ये देखिए, डॉक्टर साहब यहाँ पे भी गलत बयानी कर रहे हैं कि ऑपरेशन आर्मी करती है। मेरा पूरा खानदान स्वात के ऑपरेशन के फॉल आउट में शहीद कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जाके उसको पॉलिटिकल ओनरशिप दी है। खैबर पख्तूनख्वा में 90,000 लोग शहीद हो गए, कितने लाखों बेवाएं, बच्चे, यतीम, बूढ़े माँ बाप रुल गए। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल या एक लोकल एक लोगों ने जाके ओन किया था। अब ये डरते हैं, ये उसकी ओनरशिप नहीं करना चाहती, अपनी जान बचाना चाहते, सो बी इट। लेकिन यहाँ पे दे शुड नॉट मडी द वाटर्स अनवार साहब। जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी, आर्मी को लॉजिस्टिकल बैकअप नहीं देगी, आर्मी कैसे जाके वहां पे ऑपरेशंस करेगी, खुलेआम कत्लेआम करेगी। वहां पे पहले जिरगे होते हैं, मार्के होते हैं, कोशिश होती है, मतलब बंदूक उठा के ऑपरेशन करना लास्ट रिजॉर्ट होता है आर्मी का। उससे पहले बिहाइंड द सीन्स एंड इन फ्रंट ऑफ द सीन्स बहुत कुछ होता है, वो तो गवर्नमेंट ने करना है ना। गवर्नमेंट अडियाला से आ और जा, आपस में लड़ और मना, इसी में सारा टाइम वो करे। कभी वो इस्लामाबाद वाले आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी पेशावर वाले लड़ रहे होते हैं, पीछे पख्तूनख्वा जल रहा है। तो दिस इज लाइक नीरो एंड द फिडलर्स, दे डोंट केयर। टुवर्ड्स द एंड सेगमेंट क्लोज है। वैसे हमारी आप समझते हैं वेकअप कॉल होनी चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो दीगर मामलात हैं, कम से कम आपको तो पता होना चाहिए ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी नजर में वेकअप कॉल पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। ठीक, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स का है, ये सबसे बड़ा मैटर है। और उसकी वजह से पाकिस्तान पिछले 4 साल से तरक्की की बजाय पस्ती की सूरत में जाई जा रहा है। आप जो मर्जी कहते, हर एक यही कह रहा है, हर जगह पे, हर टेलीविजन प्रोग्राम में सिवाय चंद एक के, हर एक में यही हो रहा है कि पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन इसका एक ही है। वो क्या? पाकिस्तान के अंदर 2 पावर्स हैं। एक होती है पावर ऑफ पीपल, एक होता है पीपल इन पावर।
इन दोनों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए. इन दोनों को एक स्टेप पीछे हट के एक जगह पे आना चाहिए कि यार इस मुल्क की खातिर जो प्रॉपर तरीके हैं उनको अपनाया जाए. एक मुल्क की खातिर अगर आपकी कोई पर्सनल लाना है उससे पीछे हटा जाए, एक स्टेप पीछे आ जाए. ठीक है, एक स्टेप पीछे आए, स्पेस दे, एक दूसरे को स्पेस दे, और उस स्पेस के अंदर होते हुए मुल्क के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है, और वो बेसिक प्रॉब्लम की मैं दोबारा निशानदेही कर देता हूं. पाकिस्तान के अंदर आज तक प्रॉपर तरीके से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हुए. मैं इसका जवाब देता हूं. मैडम वो कह रहे हैं पॉलिटिकल ना, आप जवाब, वो चीज होनी चाहिए, वो चीज ठीक हो जाएगी, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी. आपके पास सोल्यूशन क्या है मैडम? देखिए, इनकी पहली बात तो इनकी ठीक है कि हर बंदा अपनी पोजीशन से एक एक कदम पीछे ले, पॉलिटिकल स्पेस दे, एक दूसरे को पॉलिटिकल स्पेस भी दे, और देखिए एक दूसरे का जो नजरिया है उसको समझें. लेकिन ये फ्री फेयर इलेक्शंस हमने बहुत देख लिए हैं. फ्री फेयर इलेक्शन से जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसाइल हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी डिफेंस पॉलिसी, उस पे किसी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसके साथ हम सब जुड़े बैठे. वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, चाहे कल को मेरी हुकूमत आए, डॉक्टर साहब की आए, पीपल्स पार्टी की आए, किसी और की भी आए, उसके ऊपर कोई इस्तिकामत से हमें फॉरवर्ड चलना पड़ेगा. वो पॉलिसी हम सबको मिलके बनानी चाहिए, बायपार्टिसन सपोर्ट के साथ होनी चाहिए. बायपार्टिसन सपोर्ट के साथ होनी चाहिए. यस, पॉलिटिकल इश्यूज पे हम सबको मिल बैठ के प्रॉपर अच्छी नीयत के साथ डायलॉग करना चाहिए. मेरे में दैट इज द वे फॉरवर्ड. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेंटर हमारी मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका. समर बिलोर साहब, व्यूअर्स, ये बड़ा अहम नुकता था जो एंड में दोनों पॉलिटिशियंस ने कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन क्रिएटर डायलॉग होना चाहिए, और जो मुल्क का दिफा है और जो खारजा अमूर है उस पर तमाम पार्टियों की सियासत से बालातर होकर एक राय होनी चाहिए और युक्ति के साथ मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए. बाहर काफ़ी अहम इशूज़ हैं, इन पर हम डिबेट करते रहेंगे. छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे बाद आएंगे तो हम ईरान और अमेरिका की जानिब के दरमियान जो इस वक्त सिचुएशन है उसका अहाता कर रहे होंगे कि किस नैच पे खड़े हैं, क्या कोई मुआहदे के करीब हैं या तातुल है. ये सब कुछ एक वक्फे का वक्फा ले लीजिए. कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब राय के मुतालबे की पादाश में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना है. भारतीय अफवाज कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कुचलने की नाकाम कोशिश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रही हैं. अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदिरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरी शुहदा ने अपने लहू का नजराना पेश किया है. भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है. अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो इस दरीना तनाज़े के कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल के लिए अमली इक़दामात करे. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. ईमान इत्तेहाद तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल,
پیار دردمندی درگزر ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج، یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان۔ ویلکم بیک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں آپ منیر اکرم صاحب نے، ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ، اور پاکستان کی زبردست انداز میں آپ نے سفارتکاری کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام سچتے میں وقت دینے کا، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈیفنس اینالسٹ جرنلسٹ احمد منصور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ منیر اکرم صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، صدر ٹرمپ نے جمعے کو ٹویٹ جو کیا تھا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو کیا تھا رادر، اس میں کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں فائنل ڈیل کے حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو ان کا انٹرویو چل رہا ہے فاکس نیوز میں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن انہوں نے جو جوہری مواد کے حوالے سے کچھ اپنے مطالبات میں زیادہ سختی وہ لے آئے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، ہم کہاں کھڑے ہیں ویزاوی ایران امریکہ مفاہمت یا معاہدہ کہہ لیجئے؟ جی، میری نظر میں ایک معاہدہ تو ہو گیا تھا، اچھا، اور وہ ہماری سفارتکاری کی تحت اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی جو میڈیشن کی کوششیں تھیں، اس سے کچھ معاہدہ نکل آیا تھا۔ اب مشکل یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کافی ان کے اندرونی جو اسرائیلی لابی ہے اس سے حملے بہت ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور بہت کرٹیسزم ہوا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے، جس طرح جو بھی ظاہر کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں، اور ہم نے بہت کنسیشن دے دی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے شاید اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور دکھایا جائے کہ ایران کی جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی جو سخت لینگویج ہو، زیادہ اس میں کنسیشنز ان سے لی جائیں۔ میرے خیال میں یہ مشکل کام ہے۔ ایران میں بھی ایک طرف انہوں نے اگر کوئی اگریمنٹ کر لیا تھا تو اب اس کو بدلانا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اب یہی دیکھنا ابھی بہت نازک وقت ہے، اور اب شاید ہمیں پھر کوشش کرنی ہوگی کہ کس طرح سے یہ ریکنسائل ہو سکے دونوں پوزیشنز۔ پر یہ میرے خیال میں یہ جو مشکل آئی ہے، یہ ٹرمپ صاحب کے اوپر جو اندرونی حملے ہوئے ہیں، اسرائیل کی جو دوست ہیں وہاں سے بہت ساری کرٹیسزم جو ہوئی ہے، اس کو وہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ تو سر تمام ان ورڈنگز اور تمام چیزوں کو، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایران کے لیے، کیونکہ ایران کا بیان یہ ہے کہ ہم ایران کے عوام کے مفادات کو مقدم رکھیں گے اور ٹھوس نتائج کے بعد ہی یہ معاہدہ ہوگا۔ اسی پوسٹ میں انہوں نے امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن ایران کے مطابق وہ نہیں ہوئی ابھی تک، اور اب نئے ہارموز بند ہے، چاہے وہ ایران کی سائٹ سے ہو یا امریکہ کی سائٹ سے، جو کہ امریکہ کے صدر نے اعلان کیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ٹھوس نتائج کی جو بات کر رہے ہیں وہ بحری ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی؟ صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے اب دوبارہ پھر کوئی بات نہیں کی کہ وہ کیوں کر ختم نہیں کر رہے؟ جی، میرے خیال میں مسئلے ابھی بہت، یعنی امریکہ تو شاید چاہتا ہے کہ جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر کچھ وہ زیادہ کوئی کنسیشن لیں، ان سے کوئی کمٹمنٹ لیں کہ وہ ان کے پروگرام کے یہ حل ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا۔ جی، ایران نے کہا تھا کہ بعد میں مذاکرات ہوں گے، پہلے تو سیز فائر کو مکمل کیا جائے، ہرمز کھل جائے، اس کے بعد میں مذاکرات ہوں گے جوہری پروگرام کے اوپر اور سینکشنز کے اوپر۔ تو اب امریکہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور چاہیے اس کو جوہری پروگرام کے بارے میں،
اب وہ ایران دیکھے گا، اگر کچھ وہ دے سکتا ہے تو پھر اس کے عوض میں کچھ مانگے گا. یس. یعنی ایک طرفہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے پھر اب یہ کھل گئی یہ بات. اور جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوگا تو ایران ہرمز تو نہیں کھولے گا. اور جو حالات ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے فی الحال. ویری امپورٹنٹ. سر میرے ساتھ رہے گا, آپ کیا کہیں گے احمد منصور صاحب؟ منیر اکرم صاحب کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ایک دفعہ پھر ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو نئی تجاویز جو زیادہ سخت ہیں, نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے, ایکزیس کہہ رہی ہے, جو نیوز ویب سائٹ ہے, اس کو ایران کو دوبارہ اس پہ لے کر آنا, تو یہ ثالث کے تھرو ہی ہو رہی تھی ساری بات چیت. اس میں پاکستان مین ہے, ہم نے دیکھا دوبارہ دورہ بھی کیا فیلڈ مارشل صاحب نے. آپ سمجھتے ایک دفعہ اور ایفرٹ کرنی پڑے گی اب؟ جی انوار صاحب, محترم منیر اکرم صاحب نے بڑی جو کھل کر بات کی نا, اسرائیل کا اشارہ دیا ہے. ایکزیس بنیادی طور پہ جو یہ پریشر, تنقید, یہ اسرائیلی جو لابی اور جو خبریں نکلنا, یہ سچویشن روم میں ٹرمپ جاتے ہیں اور سچویشن بدل جاتی ہے. اور وہ جو ایفرٹس ہوئیں جو تہران میں فیلڈ مارشل کے جانے سے, یہ ایم او یو بیسیکلی یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اور اس سے آگے 60 دنوں میں پھر ان چیزوں پہ بات ہونی تھی جو ٹرمپ صاحب نے پہلے اب دوبارہ کھول کے رکھ دی. بھی اگر یہ جو جوہری معاملے پہ پہلے ہی ورڈنگ شامل کرنی ہے, بڑی سخت اور چیزیں کلیئرٹی وہ چاہتے ہیں, تو پھر 60 دن جو مذاکرات کا ٹائم فریم ہے, پھر اس میں کیا کرنا ہے. طے تو یہ ہوا تھا, جو رپورٹ ہوا جس پہ سب فریقین کی طرف سے بھی یہ کہا گیا, انڈورس بھی کیا گیا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی ناکہ بندی ختم ہو رہی ہے, اور جو ایران کی طرف سے جو پوسچر ہے, ان کی طرف سے جو ایک جنگ میں گئے ہوئے ہیں واپس, جو 28 فیب اس سے پہلے کی پوزیشن پہ آپ نے واپس آنا ہے. باقی تو سب کچھ جو ہونا ہے وہ بعد میں ہونا ہے, مذاکراتی عمل میں. اب ایران دیکھیں, وہ اپنا جو اس نے سخت سٹانس لیا, جن چیزوں سے وہ پیچھے ہٹا تھا وہ بھی واپس آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ موو جو ہے یہ بالکل سب کے لیے ایک اچنبے کی ہی بات ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, کہ یہ کیوں, اس کے پیچھے ایسا کیا پریشر ہے. اچھا, اس کو آپ ٹائم لائن میں لا کے دیکھیں, اسرائیل اور لبنان کی جو لڑائی چل رہی ہے, ابھی 2 اور 3 جون کو وہاں بھی مذاکرات ہونے ہیں. آپ پیٹرن چیک کریں, اسرائیل اور امریکہ کا جب بھی جنگی معاملات میں کوئی امن کے مذاکرات ہونے ہوتے ہیں, تو جہاں پہ کنفلکٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو فائٹ تیز ہوتی نظر آتی ہے. امریکہ نے بھی یہی کیا اور اب اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے. اور لبنان میں آپ دیکھیں, وہاں جا کے وہ اس نے زمینی کارروائی بھی تیز کی. وہ تو جب یہ 3 جون یعنی اگلے 2-3 دن میں وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی وہاں سے سولوشن نکلتا ہے. دیکھیں, ایران نے کہا کہ جب اب پورے ریجن کی جنگیں ختم ہوں گی, یہی لبنان والی سب سے اہم, تو وہ اپنے اس پوزیشن پہ چلا گیا. اس نے کہا اگر آپ کو اس پہ کلیئرٹی چاہیے تو مجھے بھی پھر چاہیے کہ جو میری یہ پابندیاں ختم ہونی ہیں وہ ساری بات ہو, میرے جو ایسٹس ہیں وہ مجھے ساری ٹائم لائن بھی پتا ہو, اس کے لیے بھی مجھے ضمانت بھی چاہیے کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ گیا. تو پھر جب وہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ گیا, امریکہ نے نئی وہ ٹرمپ نے لائن آف ایکشن اپنی دے دی, تو پھر آپ والی بات کہ دوبارہ کوششیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک اور وزٹ آپ کو نظر آ جائے, اب ایک اور وزٹ آ جائے. لیکن یہ منیر اکرم صاحب, صدر ٹرمپ آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ بڑی پرو ایکٹیو ہے, آپ سے بہتر امریکن سسٹم کو اور کون سمجھتا ہے. تو سر پھر یہ تو اگر اس کے ہاسٹیج ہم رہتے تو یہ معاہدہ جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ یو آر ہوپ فل, پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, یا وہ کل ہمارے شو میں سردار مسعود خان صاحب تھے, وہ کہہ رہے ہیں غالباً یہ اس کو اگر تھوڑا سا طول دیتے ہیں تو اس کے پولیٹیکل فال آؤٹ سے بھی بچنا چاہتے ہیں, اس لیے ذرا پاز لے کر بیٹھ گئے ہیں امریکی صدر؟ جی, ان کو میرے خیال میں پہلی چیز ان کو یہ دکھانا ہے کہ اس جو کچھ بھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو, اس میں امریکہ نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہرمز سے پہلے بھی کھلا تھا, اس کو کھلا دیں گے, وہ تو کوئی ایک نئی بات نہیں ہوئی. دوسری چیز, صرف یہ جوہری پروگرام کے اوپر کوئی کمٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور اس میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے عوض میں پھر ایران بھی کچھ مانگے گا, سینکشنز ریلیف ہوگا, ان کے ایسٹس کھولے جائیں. پر یہ جو بات پینل نے کی وہ بہت اہم ہے کہ لیبنان میں اسرائیل نے سیز فائر تو ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پہلے سیز فائر ہوا تھا, اس کی خلاف ورزی کر رہا, اور ان کا پروگرام ہے آگے جا کر کچھ قبضہ کرنا کچھ ایریا میں, اور اس کے بعد میں شاید وہ سیز فائر مان سکے.
تو اس شاید ٹرمپ صاحب کا یہ جو کھیل ہے یہ اسرائیل کو ٹائم دلوانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو ٹائم ملے کہ جو کچھ وہ لیبنان میں کر رہا ہے وہ مکمل کر لے اور اس کے بعد میں پھر سیز فائر مان جائیں. تو اس میں یہ دونوں چیز ہو سکتی ہیں. یہ پر امریکن جو پوزیشن پھر گئی ہے وہ اسرائیل کے وجہ سے ہوئی ہے. مجھے بالکل کلیئرٹی ہے اس کے اوپر کہ اس میں اسرائیل کا شوشہ ہے. اور آپ کو اوکے یہ تو آپ نے کہا، اور آپ کو دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان تو کشیدگی یا فوجی محاذ، جنگی محاذ دوبارہ گرم ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہا. جی دیکھیں، دونوں طرف چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے اور مکمل رک جائے. پر اس میں اگر امریکہ نے کچھ شوشہ شروع کیا، جس طرح سے انہوں نے بمباری کی ہے ایران کے کوئی اڈوں پر اور ایران نے اس کا جواب دیا ہے، تو اگر اس قسم کی ایسکیلیشن واپس ہوتی ہے تو میرے خیال میں ایران میں بھی کافی لوگ ہیں، جیسے ان کی IRGC ہے، وہ بڑی ہارڈ لائن ہے اور وہ بھی شاید واپس ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں، تو ہاتھ سے نکل سکتی ہے بات. اسی لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ یہ میمورینڈم ہے اس کو جلد میں جلدی کنکلوڈ کیا جائے. اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کوششیں بھی جاری ہوں گی اس کے بارے میں. جی بالکل. وہ تو کل سر احمد، وہ امریکی وزیر جنگ جو ہیں پیٹ ہیگسیٹ، انہوں نے پاکستان کا کہا بھی، ذکر بھی کیا سنگاپور میں، اور انہوں نے کہا ایران اور امریکہ درمیان کشیدگی کم کرنے میں پاکستان جو ایک مخلص دوست کے طور پہ سامنے آیا ہے. قطر بھی کبھی وفد موجود تھا تہران میں، قطر کا بھی نقطہ نظر سامنے ہے. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کومنٹ کیجئے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وقت جو یہ عارضی طور پہ ٹال لے رہا ہے یہ ان کی جسٹیفائیبل ہے. پھر عمان کے ساتھ بھی کچھ معاملات طے کیے تھے ایران نے، اس پہ بھی بڑا سخت بیان کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اور انہوں نے کہا میں بھی آپ کا وہی حال کر دوں گا جو میں نے دیگر ممالک کا کیا ہے. ایران تو بڑا معتمد ساتھی رہا ہے امریکہ کا، ہمیشہ ڈیپینڈیبل. اور میں CNN پہ سن رہا تھا جو امریکہ کے عمان میں سفیر رہے ہیں ان کا میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے عمان کے لیے. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان کی جو میڈیشن کی کوششیں تھیں، اس میں اس سارے معاملے کو امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع تھا اس سے نکال کے اس پورے ریجن کے تمام ممالک کو اس میں سٹیک ہولڈر بنا دیا گیا ہے. جیسے آپ نے قطر کی بات کی، صرف قطر نہیں ہے، سعودی عرب ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ پھر عمان اسٹریٹ آف ہرمز پہ اس کا بھی رائٹ جو ہے وہ اتنا ہی مانا جا رہا ہے جتنا ایران کا ہے. اور پھر ترکی بھلے تھوڑا اس کی پوزیشن ایک اور سٹانس ہے لیکن اس کی انوالومنٹ بھی اتنی ہی ہے. کویت آپ دیکھ لیں، UAE دیکھ لیں. تو یہ MOU ہے، اس پہ عمل درآمد کا پریشر امریکہ کے اوپر ان تمام ملکوں کا بھی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو چین کا ایک دورہ جس کو وہ کامیاب کہیں گے کر کے آئے ہیں، وہاں سے بھی کچھ کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ اور ہمارے سامنے تو کبھی بھی نہ آئیں، لیکن وہ کمٹمنٹس اس جنگ کے بند کرنے، اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے کی ضرور ہیں، کیونکہ چین کی جو اکانومی ہے وہ سفر ہوتی ہے اس بلاکیڈ سے. تو اس لیے یہ ہم یہ صرف دیکھ لیں کہ صرف اسرائیل کا ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے کہ ان کو ایک آپ سپیس دے رہے ہیں کہ اس نے اپنے کوئی اہداف رکھے ہوئے ہیں، وہ جائے گا، وہ قلعے پہ بھی قبضہ کر لے، اسے کہے گا اچھا یہ جنگ ختم ہو رہی ہے میں کچھ سمیٹ لوں، جیسا اس کی ایک توسیع پسندانہ عزائم ہے، تاکہ اس نے تو اپنی گیم جاری رکھنی ہے اور اس کا امریکہ کے اوپر اثر بھی ہے، تو وہ ادھر آ جائے اور وہ آ بھی رہا ہے. یہ دیکھ لیں جو یہ پوائنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، یہ صرف ٹائم گین کرنے والے ہی لگتے ہیں، ورنہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی اتفاق نہ ہو. کوئی نئی چیز نہیں. اسی انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ بھی مان گیا ہے کہ ہم نہ جوہری جو ہے وہ یورینیم انرچ کرنا چاہتے ہیں جوہری ہتھیار کے طور پہ، اور نہ کسی سے ہم لیں گے بھی. یہ بھی انٹرویو میں کہہ رہا تھا. میں منیر اکرم صاحب سر آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن اگر معاہدہ ہوتا ہے، پولیٹیکل ول اگر پائی جاتی ہے ایران اور امریکہ میں، سچویشن پھر بھی مڈل ایسٹ میں وولٹائل ہی رہے گی سر؟ آپ سمجھتے ہیں معاہدے کے باوجود بھی جس طرح کی ایشوز بن گئے ہیں اور 28 فروری کے بعد سے ایک جوہری تبدیلی آ گئی ہے پورے خطے میں؟ جی میرے خیال میں دیکھیے یہ ٹینشنز ایران کے ساتھ تو ٹینشنز تو برقرار رہیں گے.
اچھا اب اس میں تبدیلی میری نظر میں یہ ہوگی کہ قطر اور ایران کے کچھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان نے کوئی رابطہ کروایا ہے اور ان کی بھی آپس میں کچھ بات چیت ہوئی ہے. تو اگر جنگ رک جاتی ہے تو شاید خلیج کے کوئی ممالک ہیں وہ ان کا رویہ ایران کی طرف شاید تھوڑا سا بہتر ہو جائے. صرف میرے خیال میں یو اے ای ہے جس نے ابھی تک کوئی ان کی ٹینشن ایران کے ساتھ بہت بڑھ گئی ہے اور شاید ان کے درمیان ٹینشن جاری رہے گی، معاہدے کے بعد بھی جاری رہے گی. پر یہ اب تبدیلی آئے گی، پورے خطے میں تبدیلی آئے گی. اب پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے تعلقات کیسے رہتے ہیں ایران کے اور خلیجی ممالکوں کے، اور اس میں پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے امن لے آنے کے لیے. اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی یہ ایم او یو کے ہونے کے بعد میں. آپ کے ذہن میں سر کوئی ٹائم لائن ہے؟ کیونکہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ بہت قریب تھے معاہدے کے. کوئی ذہن میں آپ کی ٹائم لائن ہے آپ کے کہ کب تک یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے لیے ایک اور ایفرٹ کرنی پڑے گی، دوبارہ نیگوزیشنز میں جانا پڑے گا؟ جی میرے خیال میں ایفرٹ کرنی تو ہوگی، وہ یا زیادہ تر میرے خیال میں انڈائریکٹ ہی ہوگی. شاید جانا نہ پڑے، یا اگر مسئلے بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو واپس جانا ہو. پر یہ میرے خیال میں اگر ہفتے 10 دن میں یہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے، اگر یہ میمورینڈم نہیں ہوتا ہے تو امکان ہوں گے کہ کہاں نہ کہاں جا کے ڈیلیبریٹلی یا بائی ایکسیڈنٹ یہ ایسکلیشن واپس ہو سکتی ہے. اچھا، واپس ہو سکتی ہے. یو شیئر دا سیم اپریہنشن؟ جی بالکل. 3 دن تو ایران نے بھی مانگے ہیں جواب کے لیے، 3 دن ڈرافٹ واپس آیا ہے. تو اس کو اگر آپ لبنان اسرائیل کے مذاکرات کا دیکھیں 3 جون کو ہونے ہیں تو وہی ٹائم لائن ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہتری کی طرف جائیں گی اور دوبارہ رابطے ہوں گے اور پھر دوبارہ ایک ڈرافٹ ہے اس کی نئی شکل میں اس پہ ایگری ہو جائیں گے. نہیں ہوتے تو پھر یہ جو سسٹم ہے یہ پھر دنوں میں نہیں، یہ ہفتوں میں پھر جائے گا. پھر یہ آسانی سے حل نہیں ہوگا اگر یہ ابھی جلدی حل نہیں. چلیں وی ہوپ اینڈ پرے کہ جو معاملہ فہمی کا اظہار آئے سامنے بالخصوص امریکہ کی جانب سے، اور جو معاہدہ ہے یا مفاہمت کہہ لیں اس پر حد شرف. تو بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان یور شو. احمد منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش. ویورز یہی ایک امپورٹنٹ ٹیک اوے ہے کہ پاکستان کی تو زبردست قسم کی ثالثی کی کوشش ہے جس کی معترف تہران بھی اور واشنگٹن بھی ہے. اب سیاسی ول کی ضرورت ہے. امریکی صدر بالخصوص ان کی جانب میں ایسے جانا چاہوں گا کہ بال ان کے کورٹ میں آتی ہے، وہ اس کو دوبارہ نئی تجاویز کے ساتھ جو ہے وہ ایران کی طرف بھیج دیتے ہیں. ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ایران امریکہ میں جو مفاہمت ہے وہ کس نہج پہ پہنچی ہے، کیونکہ اس سے پاکستان سمیت بہت سی دنیا کی جو اکانومیز ہیں ان کا مستقبل جوڑا ہوا ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے سید انوار الحسن اور پرام سچتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آپ سے انشاءاللہ کل رات 10:05 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.